العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما. اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور درود پاک صاحب الاولاد نبی محترم شفیع معظم شافع روز جزا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں ہدیہ عقیدت و درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد سامعین محترم، یہ ماہ مبارک اسلامی سال کا دوسرا مہینہ صفر المظفر ہے، اور اس ماہ مبارک کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولیوں سے ہے۔ زمانہ جاہلیت میں اس ماہ مبارک کو منحوس سمجھا جاتا تھا، حالانکہ اسلام میں اس ماہ مبارک کی بڑی عظمت ہے، فضیلت ہے۔ یہ نحوست والا مہینہ نہیں، بلکہ اس مہینے کو اگر ولیوں کا مہینہ کہا جائے تو یہ بھی برا نہیں، کیونکہ اللہ کے ولیوں کی نسبت اس مہینے سے ہے، اور اسی مہینے میں اللہ کے بہت سے ولیوں کے عروس مبارک آتے ہیں، جیسا کہ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کا عرس بھی اسی مہینے میں ہے۔ حضرت بہاءالحق ذکریہ ملتانی آپ کا عرس مبارک بھی اسی مہینے میں ہے۔ اس کے بعد حضرت پیر میر علی شاہ گولڑا شریف والے آپ کا عرس مبارک بھی اسی مہینے میں ہے۔ تو گویا اس مہینے کی نسبت اللہ کے ولیوں سے ہے، جس کی نسبت اللہ کے ولیوں سے ہو جائے وہ مہینہ برا ہو سکتا نہیں۔ تو آج اس جمعۃ المبارک کے خطبہ میں اللہ کے ولیوں کا ذکر کروں گا، اللہ کے ولیوں کی فضیلت بیان کروں گا۔ حضرات جی گرامی، مکان کی عظمت مکین سے ہوتی ہے، مکان کی عظمت مکین سے ہوتی ہے، یعنی ایک عمارت ہے بڑی خوبصورت بنی ہوئی، تو اس کی عظمت تب ہے جو اس میں رہنے والے ہیں وہ بھی خوبصورت ہیں، ان کا اخلاق، ان کا پیار، ان کا اٹھنا بیٹھنا سب کچھ اچھا ہو۔ تو مکین جتنا عالی شان ہوگا مکان کی عظمت اتنی بڑھتی جائے گی۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ اس مکان کی نسبت اس مکین کے ساتھ، اس کے رہنے والے کے ساتھ۔ تو عربی جو ہے یہ قانون ہے کہ اگر
نکرہ کی نسبت معرفت کی طرف ہو جائے تو وہ بھی معرفہ ہو جائے، اور اگر عام چیز کی نسبت خاص چیز کے ساتھ ہو جائے تو وہ بھی خاص ہو جاتا ہے۔ حضرت جی گرامی، اللہ کے ولی جو ہیں، جو ان کی نسبت سے مل جاتا ہے، جو ان کے ساتھ جڑ جاتا ہے، پھر وہ بھی خاص ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہو جاتا ہے، اللہ پاک اسے اعلیٰ مقام عطا فرماتا ہے۔ حضرت جی گرامی ذرا توجہ فرمائیں، ایک بٹا ہے جس میں اینٹیں تیار ہوتی ہیں، اسی بٹے سے اینٹ تیار ہوئی اور وہ اینٹ مسجد میں لگ گئی، دوسری اینٹ جو بھی اس کے ساتھ ہی تیار ہوئی وہ گلی میں بازار کے سولن میں لگ جاتی ہے، ایک کی نسبت مسجد سے ہو جاتی ہے اور ایک کی نسبت بازار سے ہو جاتی ہے۔ اب جس کی نسبت مسجد سے ہو گئی وہ اتنی پاکیزہ ہو گئی کہ مسجد کے اندر جوتا پہن کر کوئی آدمی نہیں آ سکتا، کیونکہ پاکیزہ ہے، اور جو بازار میں لگ گئی اس کی نسبت بازار سے ہو گئی، گلی محلے سے ہو گئی، وہ ایسی جگہ ہے کہ وہاں پر بغیر جوتے کے کوئی جا نہیں سکتا۔ تو حضرت جی گرامی، نسبت جو ہے وہ بڑی اعلیٰ چیز ہے۔ اب اینٹ تو وہی ہے، بٹا بھی ایک ہے، مٹی بھی ایک ہے، لیکن ایک کی نسبت اللہ کے گھر سے ہو گئی، وہ شان والی ہو گئی، اور ایک کی نسبت بازار سے ہو گئی، تو جو بازار والی ہے اس پر بغیر جوتے کے کوئی چل نہیں سکتا، اور جو مسجد والی ہے اس کے اوپر